أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الانفال کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 8 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں جس کا آغاز آیت نمبر 20 سے ہو رہا ہے اور اختتام آیت نمبر 28 پر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین بات ارشاد فرمائی جس کو 2 لفظوں میں ہم خلاصہ کر سکتے ہیں، جو پورے رکوع کا محور ہے اور پوری ان آیتوں کے مجموعے کا خلاصہ اور حاصل کلام ہے، وہ ہے اطاعت رسول. یہ بھی حسن اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک غیبی مدد ہے کہ آج کے اس دن جس دن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات سے نسبت ہوتی ہے 12 ربیع الاول کے کہ اس صبح اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان آیتوں پر غور کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور اطاعت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر اس رکوع میں جو توجہ دلائی گئی وہ اس لیے بھی ہے کہ پچھلی آیتوں میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا، اسلام کی وہ پہلی معرکۃ العرا جنگ جس کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن لڑائی سے تعبیر فرمایا، جس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا اور جس جنگ سے جس لڑائی سے تاریخ اسلام کا نقشہ بدلا، انداز بدلا، اور یہ ساری چیزوں کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال
قریش کا قافلہ کیسے ملک شام کا سفر کر رہا تھا، واپسی میں کتنا ہتھیار لے کر وہ لوٹ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس ارادے سے آگے بڑھے تھے اور کس طرح قافلہ نکل گیا، اور جنگ کرنے کے لیے قریش کا لشکر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا. اس کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. بدر کے علاقے میں جو تقریباً مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں ہر دو لشکروں میں مقابلہ ہوا. مسلمان نہتے تھے، کمزور تھے، ہتھیار کم تھے، سواریاں کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد شامل حال رہی، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا. اور وہ بڑے بڑے سورما جو اسلام کی دشمنی میں مشہور نمایاں تھے، ان سب کا اس جنگ میں کام تمام ہوا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس جنگ کا تذکرہ کیا تو یہ بات ارشاد فرمائی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ کچھ لوگ ذرا ناپسند کر رہے تھے جنگ نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے کترا رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی رائے پر عمل ہو، ان کے مشورے پر عمل ہو، ان کی خواہش پر عمل ہو. اور ان کی خواہش کا خلاصہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہاری خواہش یہ تھی کہ لڑائی بھیڑائی کے بغیر کوئی اچھا مال ہاتھ آ جائے. ایک گروپ یہ چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو، صرف قافلہ ہاتھ آ جائے، دولت ہاتھ آ جائے، مال ہاتھ آ جائے. تو یہ جو کثر اطاعت اور فرما برداری میں رہ گئی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کرتے ہوئے اس رکوع میں توجہ دلائی کہ رسول کی مکمل اطاعت ہونی ہے. اور آگے چل کے جو حالات ہوئے غزوہ احد میں 1 سال کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایک کسر رہ گئی تھی، ایک کمی رہ گئی تھی، اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. وہی نتیجہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اخیر میں تذکرہ فرمایا ہے. اس کی جانب انشاءاللہ وہ آیت آئے گی اور آپ کے لیے اشارہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اطاعت رسول کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اس کا بھی حکم مانو. ولا تولوا عنہ، اور تم پیٹ پھیر کے ان سے نہ جاؤ، وانتم تسمعون، اس عالم میں کہ تم بات سن چکے ہو، بات سن رہے ہو. جب بات سن رہے ہو اور رسول کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اور رسول کچھ حکم دے رہے ہیں، تو سنتے ہوئے روگردانی کرنے کی کوشش نہ کرو، سننے کے بعد اوائڈ کرنے کی کوشش نہ کرو، فرما برداری کرو، سنو، اسی میں تمہاری نجات ہے. اس پر پہلی چیز تو آپ دیکھیں گے اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی واجب قرار دی گئی، اور رسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت بھی واجب قرار دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. بعثت کا مقصود یہی ہے، مطلوب یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کا حکم مانا جائے، رسول کی فرما برداری ہو. نعوذ باللہ، رسول کا تصور اسلام میں یہ نہیں ہے جس کو ایک مفکر نے کہا کہ بالکل ایسا جیسے نعوذ باللہ ڈاکیا ہے، پوسٹ مین ہے، خط دے کر چلا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب دے کر چلا گیا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. رسول کا تصور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا، جس کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت مستقل بذات ہے، وہ آئیڈیل ہے، وہ نمونہ ہے، وہ اسوہ ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو ٹوک الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ دیکھو جیسے قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، اسی طرح کا کلام مجھے اور بھی دیا گیا ہے، اور جو میں کہوں اس کو تم سنو، اور میں جس کو حرام قرار دوں اس کو مانو، جس کو میں حلال قرار دوں اس کو بھی مانو۔ یہ نہیں کہ تم تکیے سے ٹیک لگائے یہ کہو کہ جو اللہ کی کتاب میں ہے وہ کافی ہے، اس کے بعد ہم کسی چیز کو نہ مانیں گے۔ اگر یہ کہتے ہو تو پھر تمہارا اسلام وہ مشکوک ہے، مشتبہ ہے، 50% ہے، مکمل نہیں ہے۔ مکمل اسی وقت ہوگا جبکہ کتاب اور سنت، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تو تم تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب، میرا طریقہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعینی ہی اسی طرح واجب، ضروری، فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب، ضروری اور فرض ہے۔ لہذا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی بھی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، بات سن لینے کے بعد منہ پھیر کے روگردانی کی کوشش نہ کرو ورنہ بڑی مصیبت میں تم پھنسو گے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان کی طرح نہ بنو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا، وهم لا يسمعون، اور وہ نہیں سن رہے تھے۔ دیکھیے آج سننے کا اور سماعت کا بار بار تذکرہ آئے گا، اسی لیے بطور تمہید میں ایک چیز آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا اپنی تفسیر میں۔ سماعت جو ہے یعنی سننے کی صلاحیت، سننا جس کو کہتے ہیں سماعت، اس کی انہوں نے کہا 3 منزلیں ہیں، 3 لیولز ہیں، 3 درجے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ پہلا تو درجہ یہ ہے کہ آپ کے کان میں آواز پڑ گئی، آواز آ گئی، آپ ٹریفک سے گزر رہے ہوں، کوئی مائک لگا ہوا ہو، آواز آ گئی، آپ نے آواز سن لی، یا مثلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، دور کوئی فنکشن ہو رہا ہے، مائک لگا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے، انسان پیپر پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، آواز کان میں آ رہی ہے، گھر کے لوگ بات چیت کر رہے ہیں، سن رہا ہے، ایون نماز پڑھ رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، کان میں آواز آ رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چاہے کتنا بڑا ولی بن جائے کہ میرے کان میں آواز ہی نہیں آتی جب میں نماز پڑھتا ہوں، ہرگز نہیں، آواز آتی ہے، خلل ہوتا ہے، برا لگتا ہے، اسی لیے مسجد میں خاموش رہنے کی تلقین کی گئی تاکہ دوسروں کی نمازیں برباد نہ ہوں۔ تو یہ کان میں آواز کا آ جانا، گھس جانا، یہ اس کو کہتے ہیں پہلے درجے کی سماعت ہے۔ اس کو انہوں نے کہا یہ سماعت الاذن ہے، کانوں کا سن لینا ہے، سماعت الاذن ہے، کانوں تک کے بات پہنچ گئی۔ لیکن بہت ممکن ہے کہ آپ نے آواز تو سنی لیکن اس کے مفہوم پر توجہ نہ دی ہو، آپ اپنے کام میں مگن۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھا ہے، قریب بیٹھا ہے، 2-4 قدم کے فاصلے پر ہے، وہ اچھی طرح ہماری آواز سن رہا ہے لیکن پڑھنے میں مگن ہے، سوچ میں مگن ہے، کسی کھیل میں مگن ہے۔ عام طور پر بچے مشغول ہو جاتے ہیں، باوجود آواز پڑھنے کے کان میں وہ نہیں سنتے، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توجہ نہیں دی، غور نہیں کیا، کیا ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس پر انہوں نے دھیان نہیں دیا، صرف آواز ان کے کان میں پڑی۔ لیکن اگر وہ رک گئے، غور کیا، جواب دیا، بات سمجھنے کی کوشش کی، تو اس کے بارے میں امام قرطبی فرماتے ہیں یہ سماعت التفکر ہے، یہ سماعت الذہن ہے، کان سے سننے کے بعد ذہن تک میسج گیا، دماغ تک پیغام پہنچ گیا، سن لیا، رک کے جواب دیا اور بات سمجھ لی، زبان سمجھ رہے تھے، ایک ہی زبان تھی، مفہوم اخذ کر لیا، لہذا بات سمجھ لی کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی دوسرا مرحلہ ہے، فائنل اسٹیج نہیں ہے، فائنل لیول تو کچھ اور ہے۔ فائنل لیول کیا ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے، جو آواز کان میں پڑ رہی ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، کیا آپ سے کہا جا رہا ہے،
کھیل وہ اپنے بچے سے کہا، وہ آپ کھیلتے کھیلتے آپ کو جواب بھی دے رہا ہے، میں تھوڑی دیر میں کھیل روکوں گا، ابھی تو وقت نہیں ہوا، ابھی اور 1 گھنٹہ ہے میرے پاس، لہذا وہ کھیلتا بھی جا رہا ہے اور آپ کی بات کا جواب بھی دے رہا ہے، تو آپ کی آواز سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، لیکن تعمیل نہیں کر رہا ہے۔ تیسرا لیول ہوتا ہے، تیسرا درجہ ہوتا ہے سماعت العمل کا، جس کو کہا کہ سماعت القلب ہے، دل نے بھی سن لیا، بات مان لی، کھیل روک دیا وہ، اور فوراً اس نے ہاتھ روک کر آپ کا حکم مان لیا، لوٹ کر آ گیا آپ کے پاس۔ یہ ہو گیا تیسرا درجہ جو دل کا سننا ہوتا ہے۔ ان تینوں درجوں کو آپ سامنے رکھیے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سننے کے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں تکرار کے ساتھ، وہ آپ سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں 5 مرتبہ سماعت کا تذکرہ 2 آیتوں میں فرمایا ہے۔ لہذا پہلی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اس طرح نہ ہو جاؤ ولا تکونوا کالذین قالوا، جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سننے والے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سماعت الاذن تو ہے، کان سے انہوں نے بات تو سنی، لیکن ذہن سے انہوں نے بات نہیں سنی، غور نہیں کیا اللہ کے رسول نے کیا مطالبہ کیا تھا، توجہ نہیں دی۔ اور فرمایا یہ مثال ہے دراصل منافقین کی، یہودیوں کی، بات تو سن رہے ہیں، زبان بھی سمجھ رہے ہیں، ذہن تک بات بھی پہنچ رہی ہے، دل ان کا قبول نہیں کرتا، دل ان کا قبول نہیں کرتا، ہضم نہیں ہو رہی ان سے، اطاعت نہیں کرنا چاہتے، فرما برداری کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان کو سمجھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بات سنتے تھے، آپس میں تبصرے کرتے تھے، یہ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن تعمیل نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی جھلا کے انہوں نے اتنی بدتمیزی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا سمعنا وعصینا، کیا کرتے ہیں آپ کر لیں، ہم نے سنا نہیں مانیں گے، سن لیا ہم نے مانیں گے نہیں، آپ کو کیا کرنا ہے کر لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فلسطین کا ہم سفر کریں، الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے وہ مقدس سرزمین مقدر فرما دی، لکھ دی، تم کو مل کر رہے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم بات بھی آپ کی سمجھ رہے ہیں، بات بھی آپ کی معقول ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو زبردست قسم کے پہلوان، سورما اور فوجی ہیں، وہاں کا ہم جا کے بھیڑیں اور اپنی جانوں کا سودا کریں، آپ تشریف لے جائیے، فذهب وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، ہم آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے۔ تو سماعت اذن بھی تھی، کان بھی سن رہا تھا ان کا، اور ذہن بھی عکس کر رہا تھا معنوں کو۔ کوئی ایسا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان دوسری تھی، ان کی زبان دوسری تھی، ترجمے کی ضرورت تھی نہیں، مفہوم بھی سمجھ رہے تھے، عمل کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ تیسرا درجہ نہیں تھا جس کو ہم سماعت العقل کہتے ہیں، سماعت القلب کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے دیکھو ایمان والوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ قالوا سمعنا، کہا ہم نے سنا، لیکن وہ سن نہیں رہے تھے، ان کے دل بھی نہیں سن رہے تھے اور وہ عمل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کے جسم کے اعضاء تعمیل میں بڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا تذکرہ جو بظاہر بات سننے کی کر رہے تھے، ہم سن چکے ہیں۔ ایک حد تک آپ کہہ لیجیے ان کے کہنے کا انداز یہ تھا ہم مان لیے بھائی بس ختم کرو قصہ، آگے ہم بہت زیادہ کو اصرار نہ کرو، یہ کرو وہ کرو، بات مان لیے نا، آپ کے ختم ہو گیا قصہ۔ لیکن ایک اور بھی تھا طبقہ، ان شر الدواب عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے چوپایوں میں سب سے زیادہ گئے گزرے وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے، جو عقل ہی نہیں رکھتے، جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، جن کا عالم یہ جو بھینسوں کی طرح ہے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ کون ہے فرمان؟ یہ وہ لوگ ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یہ سماعت اذن تو رکھتے ہیں، سماعت ذہن بھی نہیں رکھتے۔ یہ قریش کے وہ لوگ تھے
جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، سچائی کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کا عالم یہ کہ غور بھی نہیں کرنا چاہتے، مفہوم بھی نہیں عرض کرنا چاہتے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس مطالبے کے معنوں پر بھی کام نہیں دھرنا چاہتے. یہ تو ان کا عالم کیسا ہے؟ ان کا عالم بھینسوں کی طرح، بیلوں کی طرح، مویشیوں کی طرح، بکریوں کی طرح ہے. یہ چل رہے ہیں اور ان چرنے والوں کو آوازیں آ رہی ہیں، چرنے والوں کو ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کہ کوئی ان کے شکار کی بات کر رہا ہے، کوئی ان کو ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو عقل نہیں ہے، یہ عقل سے کام ہی نہیں لینا چاہتے. تو سماج سے عزم تو ہے، یہ انسٹرومنٹ کام تو کر رہا ہے، آلہ آواز تو جا رہی ہے، پردے سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ذہن تک نہیں پہنچ رہی ہے کہ میرے یہ چھری تیز کر رہا ہے، مجھے ذبح کرنے والا ہے، عقل ہی نہیں. تو فرمایا کچھ سننے والے تو ایسے ہوتے ہیں جو چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، چوپایوں سے بھی یہ گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ چوپایوں کا عالم یہ کہ بیچارے 50% چیزیں تو نہیں سمجھتے، لیکن اپنے مالک کی آواز سمجھتے ہیں، رکھوالے کی آواز سمجھتے ہیں، چرواہے کی آواز سمجھتے ہیں. اور چرواہا اگر آواز سے کچھ اشارے دے تو وہ واپس آ جاتے ہیں، کچھ اشارے دے تو دوڑ جاتے ہیں، کچھ اشارے دے تو وہ کام کھڑے کر کے سننے لگتے ہیں. بیچاروں میں اتنا تو شعور ہے. فرمایا ان لوگوں میں تو اتنا بھی شعور نہیں ہے، اپنے مالک کی بھی یہ آواز نہیں سمجھنا چاہتے. تو یہ وہ لوگ جو آواز کان میں پڑ رہی ہے، لیکن کان میں پڑنے کے باوجود وہ ذہن کے دریچے تک نہیں پہنچتی اور ذہن کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹاتی. اس کے معنی فرمایا اس ان کی مثال چوپایوں کی ہے. دابتن کہتے ہیں وہ مخلوق جو چلتی ہو، جو زمین پہ کھسکتی ہو، جو زمین پر چل لیتی ہو، جس کو آپ چوپایوں سے، جانوروں سے ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اسی کی جمع دواب ہے. فرمایا ان شر الدواب، گیا گزرا بری ترین مخلوق وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو الصم البکم، جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں. اگر ولو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم، اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی خیر ہوتا، اور لازمی بات ہے وہ خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ واقف ہوتا کہ ان میں ذرہ برابر بھی خیر ہے لاسمعہم، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو سماعت عقل دیتا، سماعت ذہن دیتا، ذہن سے یہ غور و فکر کرتے. ولو اسمعہم، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا بھی دے لتولوا وہم معرضون، یہ منہ پھیریں گے، اور منہ بھی اس لیے پھیریں گے کہ ان کو دین سے دلچسپی نہیں، روگردانی کرنے کے لیے بے رغبتی کے ساتھ یہ منہ پھیر کے چلے جائیں گے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کچھ برتن ایسے ہیں جن برتن میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو نہیں ڈالنا چاہتا. یہ گندے قسم کے برتن ہیں، نجس اور ناپاک قسم کے یہ دلوں کے برتن ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو، توحید کو اور اطاعت کو، فرما برداری کو، تقوی کو، ان ساری چیزوں کو ڈالنا ہی نہیں چاہتا. یہ ہے تو ارشاد فرمایا ولو علم اللہ فیہم خیرن، خیرن میں تنوین ہے، اور تنوین کے موقع پہ عربی میں جو تنوین آتی ہے وہ بلا وجہ نہیں آتی. کہیں الف لام داخل ہوتا ہے بغیر سبب کے نہیں داخل ہوتا ہے. بولنے والا بہت سوچ سمجھ کے الف لام داخل کرتا ہے، تنوین لگاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ولو علم اللہ فیہم الخیر تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ولو علم اللہ فیہم خیرن، تنوین کے ساتھ، جس کو نکیرہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ کہ اگر ذرہ برابر بھی ان میں خیر ہوتا. اس کے ترجمے میں آپ کو یہ کہنا پڑے گا اگر ذرہ برابر بھی ان کے اندر بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سننے کی توفیق عنایت فرماتا. بھلائیوں سے، نیکیوں سے، خیر سے وہ محروم ہیں، ان کے سینے خالی ہے. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ دین کے خلاف رہیں گے، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اسلام کے خلاف لڑ لڑ کے مریں گے، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنیں گے، اور نہیں سنے اور کفر ہی پہ مرے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بابت کا ذات درمیان میں ہونے کے باوجود ان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا، جہنم چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ علم میں ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے،
خیر سے یہ محروم ہے، بھلائی سے یہ محروم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت عقل سے، سماعت ذہن سے بھی محروم کر دیا. جب سماعت ذہن سے وہ محروم ہے، جب ان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے، تو لازمی بات ہے دل کیا کام کرے گا، عمل کیا کریں گے، تعمیل کیا کریں گے، بات کیا سنیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا کہ ان میں ذرہ بھی خیر ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ سناتا. لیکن ان کا عالم یہ ہے، اتنے خیر سے یہ محروم ہے، بھلائی سے یہ اس قدر محروم ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ کہ اگر اب ان کو سنا بھی دیا جائے لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ بے رغبتی کے ساتھ یہ منہ پھیر کر رہیں گے، نہیں قبول کریں گے، ہرگز قبول نہیں کریں گے، خلافی رہیں گے، خلافی مریں گے. لہذا دونوں درجے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. پہلا درجہ چونکہ غزوہ اور بدر کے حالات پر تبصرہ تھا، اسی لیے اس درجے کا تذکرہ کیا جس میں عام طور پر یہودیوں نے، منافقین نے بات سننے کا دعویٰ تو کیا تھا لیکن عمل نہیں کیا تھا، تو سیکنڈ لیول تک تو پہنچے تھے، تھرڈ لیول تک نہیں پہنچے. پھر اس کے بعد سے ان سے بھی گیا گزرا جو طبقہ ہے ان کا تذکرہ فرما دیا. آپ چاہیں تو اس موقع پر وہ آیت یاد کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں نازل فرمائی. کیا ارشاد فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر لگا دی کہ حق ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، نہیں غور کر سکتے. کانوں میں ان کے ایسے حجابات ہیں کہ وہ نہیں سن سکتے، وہ حق سے محروم ہی مریں گے. یہ کیفیت ہے دوسرے طبقے کی جو سیکنڈ لیول سے بھی بالکل آری ہے، سیکنڈ لیول کی سماعت بھی ان کی نہیں ہے. لیکن ایمان والوں کو کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والوں کے اندر سماعت کے تینوں درجے ہونا چاہیے. کان ان کے سننے کے بعد ذہن ان کے غور کرے اور دل ان کا سرون لبیک کہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کرے. لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جواب دو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے جب وہ تم کو پکارے. کس چیز کی جانب پکارے؟ اذا دعاکم، جبکہ وہ دعوت دے تم کو، لما یحییکم، اس چیز کی جانب جس میں تمہاری زندگی ہے، جس میں تمہاری زندگی ہے، جو دعوت، جو ندا، جو پکار تمہاری زندگی کا باعث ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول، بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، آڑے آ جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ایمان والو، جب تم کو پکارا جائے، بلایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب تم کسی کام کی دعوت دی جائے تو فوراً جواب دو، مان لو، فرما برداری کرو، دوڑو اس کی طرف، لپٹ پڑو. اور یاد رکھو یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ جو تم کو اطاعت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس میں تمہارے لیے خود زندگی ہے. لما یحییکم، یہ چیز تم کو خود زندگی دے رہی ہے. کیا زندگی دے رہی؟ زندگی ایک تو یہ کہ روحانی زندگی ہے. دل انسان کا مردہ ہو جائے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کی انسان بات نہ مانے. لہذا یہ دل کی زندگی ہے، یہ روح کی زندگی ہے. اور دوسرا حکم یہ بھی ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے. آخرت انسان کی کامیاب ہوگی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بہرحال یہ مفہوم اور اس آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وہ مفہوم جامع ہے ساری ہی زندگیوں پر، کہ آخرت کی بھی زندگی ہے، روح اور دل کی بھی زندگی ہے، اور ہماری اپنی یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے. ہماری جو دنیا کی زندگی ہے یہ زندگی بھی حقیقت پر مبنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتے ہوئے صحابہ بدر میں نہ نکلے ہوتے تو مدینے کا قلعہ تباہ کر دیا گیا ہوتا، ختم ہو گئے ہوتے مسلمان. بات مانی لہذا ان کو دنیا کی زندگی بھی ملی. تو جہاں جہاں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے تو دنیا کی زندگی بھی ان کو ملے گی،
آخرت کی زندگی بھی ان کو ملے گی، جسم کی زندگی بھی ان کو ملے گی، روح کی زندگی بھی ان کو ملے گی، قلب کی زندگی بھی ان کو ملے گی، ہر زندگی ملے گی اس وقت جب کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو وہ مانے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سنو حکم کو، تسلیم کرو، مانو، آواز کان میں چلی جائے غور و فکر کرو، تدبر کرو، سماعت عدل سے بات کو آگے بڑھاؤ اور سماعت ذہن تک لے جاؤ، سماعت عقل تک لے جاؤ، پھر اس کے بعد سے غور و فکر، تدبر، تفکر کے بعد سماعت قلب تک بات کو لاؤ، تعمیل کرو، فرما برداری کرو، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو اختیار کرو۔ یاد رکھو اگر تم یہ نہیں کرو گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان کے دل اور انسان کے درمیان۔ حائل ہو جانے کے معنی کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ دل سے توفیق کو کھینچ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کے اندر تعمیل کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایسی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس کو آپ چاہیں تو یہ کہہ لیجیے کہ وہ بے حس بن جاتا ہے، حس نہیں رہ جاتی، کہا جا رہا ہے دین کے احکام۔ چنانچہ اس بے حسی کا مظاہرہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے کرتے ہیں؟ بسا اوقات مسجد کی دیوار سے لگا ہوا گھر ہے اور پانچوں وقت اذان کی آواز مائک سے چلا چلا کے بیچارے مؤذن صاحب پکار رہے ہیں اور کانوں میں ایسی سنائی دے رہی ہے کہ انکار کر ہی نہیں سکتا انسان، لیکن اس کے باوجود اتنے بے حس ہیں، اتنے بے حس ہیں کہ نہ گھر سے قدم نکلتے ہیں، نہ مسجد میں قدم داخل ہوتے ہیں، اور نہ ہی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی جو دعوت دی گئی کہ نماز کی جانب، کامیابی کی جانب چل پڑو، اس کی تعمیل ہوتی ہے محروم اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے، بے حسی کا اللہ تعالیٰ نے لبادہ اڑا دیا ہے، غفلت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ اس لیے انسان احتیاط کرے۔ شروع ہی میں انسان کس طرح احتیاط کرے؟ اس لیے جیسے ہی اس کو دعوت دی جائے، جیسے ہی پکارا جائے، جیسے ہی بلایا جائے تو وہ سنتا رہے، تعمیل کرتا رہے، ہمیشہ اس کو توفیق ملتی رہے گی۔ اور اگر تعمیل نہیں کرے گا، نظر انداز کرے گا تو دھیرے 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 توفیق سلب ہو جائے گی۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو تم کو اس کی جانب لوٹ کر جانا ہے، وہ جمع کرے گا میدان حشر میں، اور اس کے بعد پھر وہ تم سے پوچھے گا، بات پرس کرے گا کہ جسم دیا تھا، سننے کی صلاحیت دی تھی، ذہن دیا تھا، دل دیا تھا، صحت دی تھی، پھر بھی تم نے بات کیوں نہیں مانی؟ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب بلائے کسی کام کی جانب، دین کا کوئی حکم دیا جائے، دین کی جانب جب دعوت دی جائے تو قدر کر لو صحت کی، اس سے پہلے کہ تم کو صحت سے محروم کر دیا جائے، قدر کر لو وقت کی، اس سے پہلے کہ وقت تم سے چھین لیا جائے، قدر کر لو کھانے پینے کی نعمتوں کی، اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ تم پر لاد دیا جائے اور تعمیل کرنے کے موقف پہ نہ رہ جاؤ، قدر کر لو زندگی کی، اس سے پہلے کہ موت تم پر طاری نہ کر دی جائے۔ جب موت طاری کر دی جائے گی تو پھر تمہارے جسم میں کوئی حرکت باقی نہیں رہ جائے گی۔ قدر کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کی، کہ قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی اختیار نہیں رہ جائے گا۔ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لپو تم اللہ کے حکم کی جانب، فوراً دوڑو، کیا معلوم آگے کا لمحہ کیا ہونے والا ہے، کون سا مرض مسلط کیا جانے والا ہے، کون سی وبا میں پھنسنے والے ہو، کون سی مصیبت آنے والی ہے، کہاں سے پریشان ہونے والے ہو، تم کو اس کی اطلاع نہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے بادروا بالاعمال سبعا، نیک کاموں کی جانب جلدی کرو، لپکو، تیزی کرو، سستی نہ کرو۔ یہ سستی اگر کرو گے، یہ کہہ کے کہ آج یہ چیز رہنے دیں گے اور کل وہ چیز رہنے دیں گے اور پرسوں یہ سنت پہ عمل کر لیں گے اور ایک ہفتے کے بعد اور حج کے بعد فلاں سنت پر عمل کر لیں گے، تو دھیرے 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 توفیق تم سے چھین لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا اور تمہارے دل پر پردہ چڑھا دیا جائے گا، اس پہ مہر لگا دی جائے گی۔ پھر انسان خود اپنے منہ سے کہے گا کہ قلوبنا غلف، ہمارے پردوں پر غلاف ہے، نہیں داخل ہو سکتا ہے اسلام، نہیں داخل ہو سکتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
نہیں داخل ہو سکتے ہیں دین کے احکام، اور پھر مہر لگ جائے گی طبع اللہ علی قلوبہم یا ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر بن جائیں گے دل. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. لہذا جیسے بھی دعوت دی جائے لفظ کی جائے تیزی کرو اور اس کی فوراً تعمیل کر لو، فوراً اس پر عمل شروع کر دو. اور ایک بات یاد رکھو فرمایا کہ یہ اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے کہ جیسے ہی حکم ہو تعمیل کی جائے، اس کی ایک تفسیر، اس کی ایک عملی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعد نامی ایک صحابی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو حالت نماز میں بلایا، ادھر آؤ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے نماز مکمل کی، اور جلدی جلدی ہی مکمل کی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور وہ صحابی رسول ہیں، نماز بعد پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو کہا اتنی دیر کیوں کر دی، اتنی دیر کیوں کر دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-4-5 منٹ کیوں ہوئے تم کو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور نے فرمایا جب میں نے تم کو کہا تھا تمہارے پہ واجب تھا کہ تم نماز توڑ دیتے. نماز نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو. تو جب میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں، تو تم کو نماز توڑ دینی چاہیے تھی. میں تم کو کہہ رہا ہوں یہ کرو، آ جاؤ، آ جانا چاہیے تھا، نماز بعد میں مکمل کرتے. لہذا بہت سارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی صحابی سے یہ کہہ دیں کہ آ جاؤ، تو نہ صرف یہ کہ وہ نماز توڑیں گے بلکہ نماز قضا بھی نہیں کریں گے. کہا نماز کو دوہرانے کی بھی ضرورت نہیں، حضور کے حکم کے بعد کیا نماز رہے گی؟ رسول کی اطاعت تو اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ مسجد نبوی میں تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز توڑ دو اور نبی کے پاس حاضر ہو جاؤ. اب یہ الگ بات ہے بعد میں قضا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ایک الگ دوسری بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، جب میں نے تم کو بلایا تھا تو تم کیوں نماز تم نے مکمل کی؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب رسول دعوت دے دے، جب رسول بلا لے تم کو پہنچنا چاہیے. یاد رکھو اگر نہیں پہنچو گے، دیر کرو گے تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو اس کی بات پھر کیا مصیبت ہوگی. اجتماعی طور پر جب تمہارے اندر سے اطاعت اور فرما برداری نکل جائے گی تو پھر اجتماعی طور پر تمہاری حرمت بھی ختم ہو جائے گی، تمہارا احترام بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری اہمیت بھی گھٹ جائے گی. اور کسی بھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ تم کو آزما سکتا ہے. اور جب وہ آزمائش آئے گی تو صرف وہ گناہ گاروں کے لیے نہیں آئے گی بلکہ اس میں نیکوکار بھی شامل ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بچو اس آزمائش سے، اس امتحان سے، جو امتحان جو آزمائش نہیں آتی ہے صرف اور صرف ظالموں پر بلکہ ظالموں کے ساتھ ساتھ نیکوکاروں پر بھی آ جاتی ہے اور اچھے اچھے لوگ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑی شدید پکڑ کرنے والا ہے، سخت پکڑ کرتا ہے، اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب آتا ہے تو گن گن کے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو پھنسا دیتا ہے، نیکوکار بچ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا فرمایا. جب عذاب آتا ہے تو پھر پوری کی پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے. تو پوچھا صحابہ نے پھر نیک لوگ؟ تو حضور نے دو باتیں الگ الگ فرمائی. فرمایا ایک بات تو یہ فرمائی کہ نیک لوگ کو تو اور زیادہ تباہ ہونا چاہیے، کیوں اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہے، کیوں اپنے مدرسوں میں بیٹھے رہے، کیوں اپنی مسجدوں میں بنا دیے بیٹھے رہے، کیوں نہیں نکلے گناہوں کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے، کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ اگر ان کے پاس صلاحیت تھی تو اپنی طاقت سے روکتے، ہاتھ سے روکتے، اور اگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ سے روکے تو زبان سے روکتے، نکیر کرتے، تنقید کرتے، اور اگر اس درجے کی بھی نہیں تھی تو کم سے کم بائیکاٹ کرتے، دل میں برا سمجھتے. یہ انہوں نے کیوں گوارا کیا کہ معاشرے میں گندے گندے گناہ پھیلتے چلے جائیں اور وہ بیٹھے تماشا دیکھتے رہے. لہذا فرمایا کہ ان کے اوپر تو دوہرا عذاب آنا چاہیے، تباہ ہو جائیں گے وہ. اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لازمی بات ہے دونوں کے الگ الگ موقع ہیں،
दूसरी बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, तबाह तो सब होंगे लेकिन अपनी अपनी नीयतों के साथ उठाए जाएंगे। नेक लोग वो लाजमी बात है अजाब के शिकार नहीं होंगे, जहन्नम के शिकार नहीं होंगे, अल्लाह ताला उनको फिर उनकी नीयत के साथ उठाएगा। यहाँ तक के फरमा कि एक मौका ऐसा होगा कि काबतुल्लाह को मुनहदिम करने के लिए, काबतुल्लाह को ढा देने के लिए एक लश्कर चल रहा होगा और फिर एक बड़े मैदान में वो लश्कर पहुंचेगा कि सबको अल्लाह ताला तबाह कर देगा, जमीन में धंसा देगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल उसमें तो कुछ मुलाजिमीन होंगे, कुछ ताजिर होंगे, कुछ खिदमत करने वाले होंगे, वो बेचारों की नीयत भी नहीं होगी कि काबे को मुनाजिम किया जाए, उनको भी जमीन में धंसा किया जाएगा। तो आपने फरमाया धंसाया तो उनको भी जाएगा, लेकिन हाँ नियतों की बुनियाद पर बाद में उठाया जाएगा। अगर वो बुरी नीयत के साथ नहीं थे तो उनको माफ कर दिया जाएगा। जितना लश्कर बुरी नीयत के साथ रहेगा उन सबको खत्म कर दिया जाएगा, जहन्नम रसद कर दिया जाएगा। तो ये फत्तकू फितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा कि सिर्फ और सिर्फ गुनाहगार अज़ाब में मुब्तला हो जाए और नेकोकार बच जाए, ऐसा नहीं होता है। गेहूं के साथ घन भी पिस जाता है, याद रखिए। और इसकी और मिसाल आप जानते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा समझी गई, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दरिया का सफर नहीं किया, समंदर का सफर नहीं किया, लेकिन मिसाल देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई, बहुत मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी कि एक सफीना है, पानी का जहाज है जिससे सफर हो रहा है, फर्स्ट क्लास वाले हैं जो ऊपर रहते हैं, बालानशी हैं, उनके पास पीने का पानी है। सेकंड क्लास वाले बेचारे, वो जर्नल क्लास वाले नीचे रहते हैं, फर्श पर, जहाज के फर्श पर रहते हैं और उनके पास पीने का पानी नहीं। वो पीने का पानी लेने के लिए ऊपर की मंजिल पर आया करते हैं। तो ऊपर की मंजिल वालों ने चिड़चिड़ किया, यदि क्या रोजाना पानी आते हो, गिराते हो, डिस्टर्ब करते हो। तो नीचे की मंजिल वालों ने कहा ठीक है, आपको तकलीफ हो रही है तो हम ऐसा करते हैं हुजूर कि हम नीचे ही जो है बोर कर लेते हैं, एक तख्ता उखाड़ लेते हैं, सुराख कर लेते हैं, उसमें से हम पानी ले लिया करेंगे। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर ऊपर वाले अक्लमंद है, दाना वो बीना है, अक्लमंद है, तो नीचे वालों का पैर पकड़ पकड़ के कहेंगे ये हरकत न करो, ये हरकत न करो, जहाज डूबेगा तो सिर्फ नीचे का हिस्सा डूबेगा, ऊपर का बच जाएगा, डूबेगा तो पूरा का पूरा डूबेगा। बालानशीन फर्स्ट क्लास वाले भी देखते रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये इशारों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खवास हैं, जिनके अंदर तकवा है, जिनके अंदर इल्म है, जिनके अंदर सलाहियत है और जो इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, वो अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अड्डे कायम कर रहे हैं बेहयाई के, कुछ लोग हैं जो खा पी के ऐश कर रहे हैं, गंदगी में पड़े हुए हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खानका में हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नेकी के कामों के बालानशी हैं, अच्छे हिस्से में हैं, तो वो गलत फहमी में हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उन औबातों को जो बेहयाई का इर्तिकाब कर रहे हैं, उन गुनाहगारों को जो दीन के पराखे उड़ा रहे हैं, उनको अगर पकड़ पकड़ कर नहीं रोका तो याद रखो ये जहाज डूबेगा तो तुम भी डूबोगे। न खानकाहें बचेंगी, न मसाजिद बचेंगी, न मदरसे बचेंगे, न नेकी की तहरीकें बचेंगी, सबके सब फिर नजर हो जाएंगी तूफान के तबाही के। लिहाजा रोकना, अमर बिल मारूफ जिसको कहा गया, नही अनिल मुनकर जिसको कहा गया, इस उम्मत का फरीदा करार दिया गया, इस उम्मत की नुमाया सिफत करार दी गई। और यही वजह है जिसकी उम्मत भिड़ भी रही है, ये उम्मत जो पिट रही है, ये जो मुसीबत आ रही है, जो एक एक मुल्क आपका आपके हाथों से जो जा रहा है, ये अफगानिस्तान निकल गया, ये इराक निकल गया, ये क्यों है? इसीलिए कि दुनिया खारिज इस उम्मत से इसी बुनियाद पर है कि ये तो हमको गुनाह नहीं करने देगी, ये बेहयाई पे हमको चलने नहीं देगी, ये तो हमारे लिए बहुत मुसीबत बनी रहेगी, लिहाजा खत्म करो। कंप्रोमाइज वाला अगर इस्लाम हो जाए, वो इस्लाम जो मुफाहमत करे, जैसे ईसाइयत करती है हर चीज से, हर गुनाह पर सरेंडर होने की सलाहियत जैसे ईसाइयत के अंदर है, वही सलाहियत इस्लाम में पैदा कर ले तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये तो इस्लाम है और इस्लाम के मानने वाले वो दयालु है जो बोलते हैं नहीं हम ये बेहयाई को नहीं होने देंगे, हम ये इंसानियत शुक्री नहीं होने देंगे, हम ये कुफर नहीं होने देंगे, हम ये बगावत नहीं होने देंगे। इसीलिए तो इनको दबाया जा रहा, पीसा जा रहा, मारा जा रहा है।
لیکن ان لوگوں کو بھی غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کتنے تھے دار ارقم میں 30 35 40 ہو گئے تھے تو کتنے خوش ہو گئے تھے. تم اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا، یاد کرو إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے سے تھے، ایک مٹھی بھر تھے مکہ مکرمہ میں. مستضعفون فی الارض، اس سرزمین میں تم کو کمزور بنا دیا گیا تھا، تمہاری تجارتوں کی بائیکاٹ کر، تمہاری تجارتوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، تمہاری دکانیں لوٹ لی گئی تھی، تمہارے خاندانوں میں انتشار پیدا کر دیا گیا تھا، تمہارے گھروں پر قبضے کر لیے گئے تھے، اور تمہارا عالم یہ تھا تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں گے. تخطف عربی میں کہتے ہیں، اس کی مثال میں دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کوئی کھانے پینے کی چیز دے دیں، گوشت دے دیں، اچانک پرندہ آ کے اوپر سے جو اچک لیتا ہے، ایک ہی مار میں جسے اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے، اس اچکنے کی کیفیت کے لیے تخطف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتنے چھوڑے سے تھے تم کہ تم ڈرتے تھے کہ تم کو کوئی اچک لے گا اور تم کو اچھال کے ختم کر دے گا، ایک ہی حملے میں تمہارا کام تمام کر دے گا. فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پناہ دی، مدینہ منورہ میں لا کر بسایا. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور میدان بدر میں اپنی نصرت سے تمہاری تائید کر دی. اور پھر وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اب تمہارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں کھول دی. مدینہ منورہ میں الحمدللہ غزوہ بدر کے بعد مسلمان تھوڑے طاقتور ہوئے اور دھیرے دھیرے اسلام پھیل رہا ہے کہ 1 لاکھ کا لشکر تبوک میں جمع ہو گیا. 1 لاکھ کا لشکر کہ ختم کر دو اس بستی کو، تہس نہس کر دو. اور عالم یہ ہے کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی بھی تنگی ہے، ہتھیار کی بھی کمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل رہی ہے کہ روم کا بہترین وہ جنگجو لشکر جو ویل ٹرینڈ ہے وہ جمع ہو رہا ہے تبوک کے میدان پر. اور یہ اطلاع مل رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فوجیوں کو 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دی گئی ہے، اور ہتھیار سے، جانوروں سے، سواریوں سے لیس کر کے ان کو میدان میں کھڑا کر دیا گیا. اب تو یہ اسلام کا چھوٹا سا پودا جو مدینہ منورہ میں لگایا گیا ہے ختم ہو جائے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بے سر و سامانی کے عالم میں سفر فرمایا، اور ایسا سفر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع سے اس 1 لاکھ کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے، مارے گھبراہٹ کے بھاگ گئے، واپس چلے گئے اپنے ملک میں. نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں چلے گئے، تھوڑے دن کے بعد مسلمان ان کے ملک کو پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دھیرے دھیرے ہم نے تمہاری مدد کی، اور تم پہلے تمہارا عالم یہ تھا کہ 40 50 60 70 ہوئے، پھر عالم یہ ہوا مدینہ منورہ میں اب سینکڑوں میں پہنچے، پھر اس کے بعد سے ہزاروں میں پہنچے، پھر اس کے بعد سے لاکھوں میں پہنچے، اور پھر دھیرے دھیرے جزیرۃ العرب میں تم پھیلتے چلے گئے. جزیرۃ العرب کے بعد وہاں سے نکلنے لگے تو تم نے ایشیا کو کنٹرول میں کیا، اور ایشیا سے پھر نکلے تو تم نے یورپ پر قابو پایا، اور یورپ سے نکلتے ہوئے تم نے رشیا کو پھر سر کیا. اور اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اسی مدد کی وجہ سے کل 1400 سال میں تمہارا عالم یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں مذہب کے ماننے والے کہا جائے تو سب سے بڑے تم ہو، سب سے بڑی تعداد تمہاری. عیسائیت تو اس لیے کہتے ہیں کہ عیسائیت میں وہ دراصل بس خانے میں نام لکھا دینا ہم عیسائی ہے، باقی عمل کہاں ہے ان کے پاس. کتنے ہیں جو عیسائیت پر عمل کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اس مذہب کو سمجھتے ہیں، کتنے ہیں جو اس مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں. تو فرمایا اصلاً عیسائیت تو سارے ان لوگوں کے مجموعے کا نام ہے جو گناہوں پر اتحاد کرنا چاہتے ہیں، گناہوں پر ایگری ہونا چاہتے ہیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جوڑنے والی اس وقت سب سے بڑی ملت اور سب سے بڑی امت اگر ہے تو یہی امت محمد ہے. فرمایا کہ دیکھو اس وقت کو یاد رکھو، تھوڑے سے تھے، اچک لینے کا ڈر تھا. اب عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے تمہارے خلاف فسادات ہوتے ہیں، تمہاری مملکتوں پر حملے ہوتے ہیں، لیکن اس امت کو، اس ملت کو ختم کرنے کا کوئی نہیں سوچ سکتا، اس قدر پھیل چکی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حجت بنی ہوئی ہے زمین پر. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بھلی بھلی پاک پاک چیزوں کو وہ عنایت فرما رہا ہے جس کو تم حاصل کر رہے ہو.
کہاں کہاں سے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیسے کیسے دے رہا ہے، کتنا دنیا روکنا چاہتی ہے، کتنا مولا نوازتا جا رہا ہے. آپ غور کیجیے. یہ سب اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یہ نہیں شادیوں میں تاکہ اصراف کرو، یہ نہیں کہ تم بھی غیروں کی طرح غلط موقعوں پر پیسوں کو خرچ کرو، پٹاخوں میں پیسوں کو جلا دو. اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے کہ تم ان پیسوں کی مستی میں بے قابو ہو کر سڑکوں پر تھرکنے لگو. نہیں، اس کے لیے نہیں دے رہا. فرمایا لعلکم تشکرون، شکر گزار بنو، شکر گزار بنو. یہ امانتیں ہیں جو تم کو دی گئی، یہ اللہ کی جانب سے امانت ہے، یہ رسول کی جانب سے امانت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو. جو امانتیں تم کو ملی ہوئی ہیں ان امانتوں میں خیانت نہ کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سب سے پہلی امانت تم کو سپرد کی گئی وہ تمہارا اپنا ایمان ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں. یہ ایمان، یہ دراصل ایک امانت ہے. اس ایمان میں بھی ملاوٹ نہ ہونے دو. اس ایمان میں بھی تم بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو. جیسا ایمان اللہ اور اس کے رسول نے دیا ویسا ہی ایمان ہونا چاہیے. جو عقیدہ اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول نے دیا، وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. اس میں کوئی خیانت نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو. یہ دین بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا، تاکہ یہ امانت ہم اللہ تعالیٰ کی لوگوں تک پہنچائے، اور جو مستحق ہیں امانت کے، جو حقدار ہیں اس امانت کے، وہاں تک ہم پہنچائے. اس دین میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. دو طرح کی خیانت، ایک تو یہ کہ پورا عمل نہیں ہو رہا ہے، آدھا عمل کر کے آدھے میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ خیانت بھی نہ ہو. اور دوسرے یہ کہ اعمال کا اضافہ کر رہے ہیں اپنی جانب سے، یہ بھی نہ ہو. تم کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی ہے کہ اس دین میں تم اپنی جانب سے ذرہ برابر اضافہ کرو. اگر انڈیا والوں کو اجازت ہے دین میں اضافہ کرنے کی، تو پھر مدینے والوں کو تو اور اجازت ہوگی کہ وہ 100% اضافہ کریں. جو ان کی خواہش ہے دین میں بڑھا لیں. وہ تو مدینے والے ہیں، وہ تو مکے والے ہیں، اور مصر والوں کو اور شام والوں کو سب کو اجازت ہونی چاہیے وہ جتنا چاہے دین میں اضافہ کریں. اس کے بعد پھر آپ سوچئے، آپ حج کو جائیں گے تو ان کا حج کیسا رہے گا، آپ کا حج کیسا رہے گا، ذرا غور کر لیجیے آپ. پھر اس کے بعد آپ سوچ لیجیے آپ مصر جائیں گے تو ان کی نماز کیا ہوگی، آپ کی نماز کیا ہوگی، آپ غور کر لیجیے. پھر ذرا سوچ لیجیے کہ آپ عراق جائیں گے تو وہ کتنی زکات دینے والے ہوں گے، آپ کتنی زکات دینے والے ہوں گے. پھر آپ سوچ لیجیے کہ رمضان المبارک میں آپ امریکہ کا سفر کریں گے تو ان کا روزہ کیسا ہوگا، آپ کا روزہ کیسا ہوگا. دین ہماری مرضی پر تھوڑی منحصر ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے، میں نے تم کو دین دیا تھا، میں نے دین میں ان چیزوں کو حلال رکھا تھا، ان کو حرام کیا تھا، میں نے دین میں ان کو عبادت بنایا تھا، ان کو مباح بنایا تھا، میں نے دین میں ان چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، ان چیزوں کو مستحب بنا کے چھوڑ دیا تھا. ضرورت ہو تو اختیار کرو، ضرورت نہ ہو تو نہ اختیار کرو. تم کون تھے جو مستحب پر لڑتے تھے، مستحب کو تم مسجد میں نافذ کرنا چاہتے تھے؟ تم کون تھے جو نوافل میں حجت کرتے تھے، نوافل کو فرض کا درجہ دینا چاہتے تھے؟ تم کون تھے؟ تم کو کیا اختیار تھا؟ لہٰذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، ورسول، رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو. جب اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرو گے تو وتخونوا اماناتکم، خود پھر تم آپس میں ایک دوسرے میں اپنی جو امانتیں ہوں گی اس میں کتنی خیانت کرو گے اس کا تصور کر لو. جو اپنے مولا کے ساتھ بددیانتی کرے، جو اپنے رسول کی امانت میں خیانت کرے، تو اپنے بھائی کی امانت میں کتنی خیانت کرے گا سوچئے. اپنے پڑوسی کی امانت میں کتنی خیانت کرے گا سوچئے. تو فرمایا نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو، نہ رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو. وانتم تعلمون، اس حالت میں کہ تم جان رہے ہو، سمجھ رہے ہو، واقف ہو تم یہ کیا حقیقتیں ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہے غفلت میں پڑے ہوئے، ایسا نہیں کہ تمہارے سامنے یہ حقیقت نہیں. اس حقیقت کو تو اتنا واضح کر دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی، دیکھو میں جو چھوڑے جا رہا ہوں اسی کو اختیار کرو، اسی پر قائم رہو، اسی پہ برقرار رہو، اور اس میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو. یہاں تک کہ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ خود ان کے سلسلے میں پوری ایک آیت ایک موقع پہ نازل ہوئی. وہ فرماتے ہیں
کہ مسجد نبوی میں حاضر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، فرمایا ایسا خطبہ تھا کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل تڑپ رہے تھے، یہاں تک کہ کہنے والے نے یہ کہہ دیا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول پھر آخر میں اور کوئی خطبہ نہ ہو، لہذا اللہ کے رسول کوئی ایسی بات آپ ارشاد فرما دیجیے جس کو ہم پکڑ لیں اور اس کے بعد پھر کوئی ہم کو مسئلہ نہ ہو، مصیبت نہ ہو، گمراہی نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اوصیکم میں تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی۔ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو زندہ رہے گا بڑے اختلافات دیکھے گا، بڑے جھگڑے دیکھے گا، جھگڑوں میں تم کو بچا کے چلنے کا جو نسخہ ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا میری سنت پر تم عمل کرتے رہنا اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنتوں کو دانتوں سے تھام لو، کرنا دانتوں سے پکڑ لو، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نئی نئی چیزیں تمہارے سامنے ایجاد کر دی جائیں گی، یاد رکھو اس موقع پہ میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرو گے تو یہی نجات کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حقیقت کو، اس پورے دین کو کھلے الفاظ میں بیان فرمایا، وانتم تعلمون، لہذا تم کو علم ہے، تم واقف ہو، واقف ہونے کے باوجود گمراہی کے شکار ہو جائیں، سوچیے آپ کتنی بڑی نادانی ہوگی، جانتے بوجھتے شیطان کے شکار ہو جائیں، اس کی جال میں پھنس جائیں، کس قدر ناکامی کی بات ہوگی۔ تو فرمایا کہ اے امت کے لوگوں، ہم نے تم کو حقیقت بتا دی ہے، لہذا نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ رسول کے ساتھ، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرو، اور یاد رکھو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دین میں ملاوٹ ہو گئی، عمل مشکل، دوسرے یہ کہ انسان کے اپنے مسائل، دین پر عمل مشکل۔ وہ مسائل کیا ہے؟ دو ہی مسئلے ہیں حقیقت میں، دو ہی مسئلے، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جس کو مقدم رکھا وہ واقعتاً مقدم ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جان دو تمہاری دولت، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ مال پہلے ذکر فرمایا، اور شاید پچھلے زمانے کے مفسرین کو تشریح کرنے میں مشکل پیش آتی رہی ہوگی کہ اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لہذا اولاد کو مقدم رکھنا چاہیے تھا، اولاد پہلی آزمائش بنتی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں تو الحمدللہ یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ مال کے لیے تو اولاد بھی قربان ہے، مال سے وہ محبت پیدا ہو گئی کہ مال کمانے کے لیے اولاد کو انسان داؤ پہ لگا رہا ہے، اولاد کے دین کو برباد کر رہا ہے، اولاد کی دنیا کو برباد کر رہا ہے۔ مال آ جائے، بیٹا چاہے جیل میں سڑے، مجھے مال آ جائے، کسی طرح سے دولت آ جائے۔ آج انسان دولت کا اس قدر بھوکا ہو چکا ہے کہ شاید ماضی میں اس کی نظیر نہ ہو۔ کتنے بڑے بڑے اسکینڈل سے اخبارات آپ پڑھتے ہوں گے۔ یوں بھی میری میتھمیٹکس کمزور ہے تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ 6,000 کروڑ کیا معنی ہوتے ہیں، کیا ضرورت تھی تم کو 6,000 کروڑ کی؟ 6 کروڑ بہت تھے، اس میں بنگلہ بھی آ جاتا ہے، گاڑی بھی آ جاتی ہے، اور پرتعیش زندگی، سپر لگژری زندگی کافی ہو جاتی ہے۔ 600 کروڑ خود اتنا بڑا سی کہ پھر 6,000 کروڑ اور اس سے آگے بڑھ کر 10 لاکھ کروڑ، اب سمجھ میں نہیں ہے کتنے زیرو لگانا اس میں، لیکن کیوں یہ اسکینڈلس ہے؟ شدید مال کی بہت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تعیس عبد الدینار و درہم، یہ دینار و درہم کا بندہ تباہ کر رہے گا، برباد ہو کر رہے گا۔ شاید اسی زمانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر تھی، یہ اطلاع تھی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، یاد رکھو تمہارا مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور دوسرے مرحلے میں تمہاری اپنی اولاد، فتنۃ، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی امتحان اور آزمائشی گھڑی ہے، یا آزمائش کی صورت ہے کہ تم پورے دین پر اترتے ہو یا نہیں اترتے ہو، ان دونوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ مال کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ مال کی محبت زیادہ ہے تو حرام ذریعے سے بھی وہ کمائے گا،
اللہ کی محبت زیادہ ہے، صرف اور صرف حلال پر اکتفا فرمائے گا، حلال پر اکتفا۔ اور اگر مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے، حرام، بازو والے کا بنگلہ بن رہا ہے رشوت کی بنیاد پر، بلڈنگ بن رہی ہے رشوت کی بنیاد پر، میں کیوں پیچھے رہوں؟ جناب آپ کے دل میں تو اللہ کی محبت ہے، آپ اللہ کی محبت کی وجہ سے قربانی دیں، میرا بھی کمپٹیشن ہے، اس کے گھر ہر سال فرنیچر آ رہا ہے، میرے بھی گھر فرنیچر آنا چاہیے، اس کے پاس ہر سال گاڑی بدل رہی ہے، میری بھی شاندار گاڑی ہونی چاہیے، لہذا حدود کو تجاوز کر گیا، حلال کے دائرے سے نکلا، حرام میں پڑ گیا، اللہ کی محبت مغلوب ہو گئی، ختم ہوتی چلی گئی، ابلیس کا قبضہ ہو گیا، شیطان آ کر دل میں بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد سے توفیق ختم ہو گئی اور اسی راستے پر انسان چلتے چلتے ہلاک ہو گیا۔ یہ فرمایا کہ دیکھو امتحان ہے، امتحان ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بھی بارے میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ یہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، تجارت، خرید فروخت، دولت کی ریل پیل، پیسوں کی چمک، کچھ بھی ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، نماز سے نہیں روکتی، آواز آئی اذان کی مسجد پہنچ گئے، زکوٰۃ لاکھوں کی واجب ہوئی زکوٰۃ ادا کر دی، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا یہ اللہ کی محبت ہے، یہ دین کی محبت ہے، اس امتحان میں انسان کامیاب ہو گیا۔ بڑی اور تفصیل ہو سکتی ہے، اتنی تفصیل کا آپ تو وقت بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وہ اولادکم، اولاد بھی امتحان ہے۔ اب امتحان کیا ہے؟ اگر اللہ کی محبت ہے غالب، دین کی محبت، رسول کی محبت غالب ہے صحیح معنوں میں، وہ لفظ تو خیر میں نہیں استعمال کرتا ہوں، مجھے اختلاف ہے عشق رسول کا، حب نبی اگر صحیح معنوں میں ہے انسان کے دل میں، اس کے بعد اولاد کا عالم یہ ہے کہ وہ سنتوں کا دشمن ہے، اولاد کا عالم یہ ہے کہ وہ نبی کے دین کا باغی ہے، اولاد کا عالم یہ ہے کہ وہ نبی کے دین کو فراخ سے اڑا رہا ہے، پھر بھی اولاد اگر وہی مطلوب ہے، اسی کی محبت اگر غالب ہے تو اس کے معنی یہ کہ یہ امتحان میں انسان ناکام ہو گیا، اس امتحان میں وہ بالکل ناکام ہو گیا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و دعوت کا ایسا غلبہ ہونا چاہیے کہ ایک صاحب اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ جو ہے کنکروں سے پرندوں کو کچھ نشانہ بنا رہا ہے، تو انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانداروں کو تختے مشق نہ بناؤ، جانداروں سے نشانہ نہ سیکھو، تو جاندار ہے نا کہ پرندے سے آپ کوئی اور ٹارگیٹ لگا لیں، نشانہ سیکھے، اس زمانے میں تو تیر اندازی کی بڑی اہمیت تھی، یہ کیا بات ہے پرندوں پر لگایا جا رہا ہے، جانداروں پر لگایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانداروں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ تو انہوں نے جواب سے یہ کہا کہ پرفیکٹ نشانہ تو جاندار ہی پہ لگتا ہے، تو کہا میں آج سے تجھ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا، میں اللہ کے رسول کا قول نقل کر رہا ہوں تو اپنی بات کرتا ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہا ہوں تو اپنی بات کرتا ہے، حدیث صحیح ہے، تو بیٹا آج سے میں زندگی بھر بات نہیں کروں گا۔ بھی الگ بات سے انہوں نے معافی آپ مانگی ہوگی، معافی تلافی کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے ہوں گے، راوی یہ سب تو نہیں بیان کیا، لیکن یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں کی محبت ایسی ہو کہ اولاد کو سنتوں کے ساتھے میں آپ ڈھالیں، اس کے بعد امتحان میں آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر اولاد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھے میں نہیں ڈالتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلاتے ہیں، بلکہ ان کو سپرد کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کے جو اہل کفر ہے، جو اہل ضلال ہے، جو گمراہی میں بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور انہی کی تربیت پر اکتفا کیا جاتا ہے، تو امتحان میں آپ ناکام ہیں، کوئی نمبر آپ کو نہیں ملے، قیامت کے دن نتیجہ برآمد ہوگا۔ اور اگر امتحان میں کامیاب ہے تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کی دین پر تربیت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تربیت کی، جن لوگوں نے اپنے بچوں کے اندر حلال و حرام کا شعور رکھا، وہ آگے چل کے بھی خوش رہے اور ان کی اولاد ان کے لیے نعمت ثابت ہوئی، اور آخرت کا سودا تو آخرت کا توشہ تو ثابت ہی ہوئی۔ اور جن لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ اس کو دے دو ان کے ہاتھوں، جو زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر کے ان کو دینے کے قابل بنیں گے، ان لوگوں نے پھر آخری عمر میں اپنی اولاد سے بھی وہ شوق اور صدمے سے
جن کو الفاظ میں نہیں تعبیر کیا جا سکتا، اور آخرت کی بھی ناکامی کا ان کو منہ دیکھنا پڑا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو تمہارا مال اور تمہاری دولت اور تمہاری اولاد، تمہارے بچے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ کی محبت کو غالب رکھو، اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھو، دین کے تقاضوں کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو برتو تو تم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم پاؤ گے۔ یہ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو، اور یہی مطلوب ہے، یہی مطلوب ہے، اس طور پر مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ تم کم سے کم فرض نمازوں میں تو بولنا ہی بولنا ہے، اور اگر سنتیں جتنی زیادہ آپ پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اتنا زیادہ آپ بولیں گے۔ اس میں صراط مستقیم جو مانگ رہے ہو وہ کیا ہو، کیا ہے وہ صراط مستقیم؟ وہ صراط مستقیم یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین آپ کی صراط مستقیم ہے، جو آپ کے پیچھے چلے گا اس کو صراط مستقیم مل گئی، اور جو آپ کے پیچھے نہیں چلے گا وہ صراط مستقیم سے محروم ہے۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے جو آپ ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری ایک مٹی ہوئی سنت کو، ایسی سنت جو مٹا دی گئی، عمل نہیں کی جا رہی ہے، اس پہ عمل کرے گا تو گویا اس نے میری سنت سے محبت کی۔ اب پھر فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ محبت کی بات بولنا بہت آسان ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور پھر آگے چل کے فرمایا اور جو مجھ سے محبت کرے گا پھر آخرت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کانا معی فی الآخرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنت میں معیت نصیب ہوگی وہ اس وقت ہوگی جبکہ ہماری زندگیوں میں سنت ہو۔ سنت ہے تو اس کے معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اگر سنتیں نہیں ہیں، منمانی دین ہے، اپنا دین ہے، اپنی تجویز ہے، ہمارے خاندان کا طریقہ ہے، ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے، ہمارے شہر کا کلچر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابھی دبی ہے، ابھی مغلوب ہے۔ اس کو آگے بڑھائیے، پروان چڑھائیے، اتنا پروان چڑھائیے، اتنا پروان چڑھائیے، ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں، دب جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ پورے ہمارے اپنے جسم پر، رنگ و روپ پر، خط و خال پر طاری ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کون کون سی نعمتیں ملیں گی، جس میں ابھی جس نعمت کا میں اشارہ کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا کہ جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے، رسول کی فرما برداری کی وجہ سے، رسول کی پیروی کی وجہ سے نہ صرف یہ تم کو جنت ملے گی بلکہ جنت میں بھی وہ مقام ملے گا، تم نبیوں کے ساتھ رہو گے، صدیقین کے ساتھ رہو گے، شہداء کے ساتھ رہو گے، صالحین کے ساتھ رہو گے، ابو بکر و عمر تم کو دیکھنے میں ملیں گے، عثمان و علی جیسے شہیدوں کی خدمت میں تم رہو گے، عیسیٰ اور موسیٰ کو دیکھو گے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے قدموں میں بیٹھنے کا تم کو موقع ملے گا، اور بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس تم کو جنت میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن کب ملے گا؟ پیروی پر، اطاعت پر، فرما برداری پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے پر۔ یہ ہے وہ وعدہ جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔